میں دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم جناب منظور قادر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فکر مودودی عصر حاضر میں اس موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب منظور قادر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر مودودی یہ عنوان ہے جس پر مجھے بات کرنے کی کہا گیا۔ اتفاق یہ ہے کہ اس سے پہلے بات تھی فکر آخرت کی، اور اصل میں فکر مودودی بھی فکر آخرت ہی ہے۔ اس لحاظ سے کہا گیا کہ فکر مودودی عصر حاضر میں، مگر فکر مودودی جو ہے وہ جو کہ تقریباً 100 سال پہلے پیش کی گئی، اس کا اظہار ہوا، آج بھی وہ اس کی اہمیت ہے اور قیامت تک اس کی اہمیت ہے۔ وہ فکر اصل میں بنیادی طور پر قرآن سے ماخوذ ہے، اس لیے وہ کسی زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ فکر ہمیشہ کے لیے ہے۔ اب اس فکر کا نتیجہ تھا کہ مولانا چاہتے تھے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں، کیونکہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو مجھے جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے بنیادی فکر جس سے سارا کچھ نکلتا ہے۔ اب یہ بنیادی فکر جو ہے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کے باقی انسان جو ہے وہ بھی اس فکر کو اختیار کر لیں تاکہ انسانیت کی فلاح ہو سکے، دنیا اور آخرت میں وہ دونوں جگہ کامیاب ہو سکے۔ تو فکر کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے، اپنی ذات سے لے کر پوری انسانیت تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یا ایھا الناس کہ انسانوں کو پکارا، مخاطب کیا اور ان کو احکامات دیے۔ تو اس لحاظ سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر جو ہے وہ بنیادی طور پر فکر آخرت دی۔ اب یہ جو انسانیت کی فلاح ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اس کے لیے اپنے رسول اور انبیاء بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو رہنمائی کر سکیں اور وہ اللہ کا پیغام جو ہے ان تک پہنچا سکیں۔ اس کے بعد انبیاء اور رسولوں کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس کام کو جاری رکھا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس فریضے کو انجام دیا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو یہ جو کام ہے یہ اس امت کے ذمہ ہے، تو انہوں نے یہ کام کرنا ہے، مگر آج وہ کام اس طرح ہو نہیں رہا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مولانا مودودی کی فکر یہ تھی کہ اس امت کو یاد دلایا جائے اس کے کام کو، وہ اپنا فرض ادا کرے تاکہ ساری انسانیت جو ہے اس کی فلاح جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔
اس کے لیے مولانا مودودی نے یہ چیز پیش کی کہ اس امت کو گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے، اور گواہی جو ہے وہ دینی ہے، شہادت حق کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، اور شہادت حق کا جو فریضہ ادا کرنا ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہمیں سمجھانے کی خاطر کہ قولی شہادت دینی ہے اپنے کال سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے، جتنے بھی ہو سکتے ہیں اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ دوسرا حصہ ہے کہ عملی شہادت، کہ مسلمانوں نے ان تعلیمات کے اوپر عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کیسا انسان بنتا ہے، اس کا نمونہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو سٹیپ ہے تکمیل شہادت، مراد یہ ہے کہ وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے تاکہ جو اجتماعی احکامات ہیں ان پر عمل کر کے دکھایا جا سکے۔ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے، اس کے اوپر عملی نمونہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تو اس کے بعد شہادت کی تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اب موجودہ دور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس شہادت کی کیا درگت بنائی ہوئی ہے یہ موجودہ مسلمانوں نے۔ نہ ہم قولی شہادت دے رہے ہیں، نہ اکثریت عملی شہادت دے رہی ہے، اور تکمیلی شہادت تو دور دور تک کہیں اس کا نشان بھی نہیں۔ مسلمانوں کے بہت سارے ملک تو ہیں مگر کسی جگہ پر بھی اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ نہیں ہے۔ مسلمان تو 2 ارب کے قریب ہیں مسلمان، مگر وہ عملی نمونہ پیش نہیں کر رہے کہ جس کو دیکھ کر کافر جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور ہمارے اخبارات، ہماری زبانیں اور یہ ساری چیزیں قولی شہادت بھی ہم جس طرح کی دے رہے ہیں اس کو بھی اس طرح جانتے ہیں۔ تو مولانا مودودی کی جو فکر تھی اس فکر کا جو ہے وہ فوکس کم ہوتا گیا، کہ پہلے ان کی فکر تھی کہ پوری دنیا جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ جب یہ ان کو پتا چلا کہ ان کی اصلاح کی ذمہ داری اس امت پہ ہے، جب امت کی حالت دیکھی تو پھر وہ فکر مند ہوئے اس امت کے بارے میں، اور انہوں نے پھر فکر پیش کی کہ یہ امت جو ہے وہ اسلام سے دور ہو چکی ہے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکی ہے۔ جب تک یہ واپس اس طرف نہیں آئے گی تو یہ اپنے کام پر نہیں آ سکتی۔ اگر یہ اپنے کام پہ نہیں آئے گی تو انسانیت کی فلاح بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ یہ امت کی اصلاح کیسی ہوگی۔ ہاں، اس کے لیے انہوں نے عملی کام بھی کیا اور ایک جماعت قائم کر کے اپنی کوششیں جو ہیں اس کا آغاز کیا، اور وہ انہوں نے سوچا کہ ہم پہلے جو ہے مسلمانوں کی تطہیر و تعمیر افکار کریں گے کہ ان کے نظریات بھی بہت سارے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے غلط نظریات کی اصلاح کریں گے اور پھر ان میں جو صحیح نظریات ہیں وہ ڈالیں گے۔ افکار کی اصلاح کرنے کے بعد پھر وہ جب وہ تنظیم میں آئیں گے تو ان کی تربیت کریں گے، اور اس کے بعد اصلاح معاشرہ ہوگی
اور پھر جا کر کہیں اصلاح حکومت کی باری آ جائے گی۔ تو یہ ایک پورا پروگرام جو ہے انہوں نے دیا اور اس کے تحت اپنے کام کا آغاز کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ اسلام کے نفاذ کی جب شروع میں مولانا نے پیش کی تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اور خاص طور پر مذہبی طبقہ جو ہے انہوں نے بھی مخالفت کی۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو مخالفت کے بعد اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، اور کم از کم زبانوں سے وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، مگر انہیں اس کا صحیح راستہ جو ہے معلوم نہیں ہے۔ اب مولانا کی یہ فکر جو ہے وہ تو عام طور پر بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور پاکستان میں بھی کم از کم 3-4 جماعتیں جو ہیں اس کی علمدار بن کر وہ میدان میں موجود ہیں، مگر ایک دوسری فکر ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ امت جو ہے یہ قیادت کے منصب پر فائز ہو، اور اس کے بعد ہی اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو ادا کر سکتی ہے، لوگوں کو وہ گائیڈ کر سکتی ہے، لوگ بھی اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر یہ کام جو ہے کیسے ہوگا؟ انہوں نے ہسٹری سے یہ چیز اخذ کی کہ قوموں کا عروج اور زوال جو ہے وہ کیسے ہوا، کہ کون سی قوم عروج پہ آئی اور پھر زوال پذیر ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کون سی چیز ہے کہ جو اس کا باعث بنتی ہے۔ تو انہوں نے چیز پیش کی کہ قوموں کے عروج و زوال جو ہے اس کی وجہ علم ہے، اور اس کی جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے، یہ جو فکر پیش کی، یہ بھی قرآنی فکر ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اسے 3 صلاحیتیں دی: سمع، بصر اور فؤاد۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی انہوں نے تفصیل بھی بتائی کہ سمع سے مراد کیا ہے، بصر سے مراد کیا ہے، اور فؤاد سے مراد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان ان 3 صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ باقی انسانوں سے بہتر ہو جاتا ہے، علم میں وہ آگے بڑھتا ہے تو باقی انسانوں سے وہ اس کا مقام و مرتبہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اور جو قوم ان 3 صلاحیتوں کو بہتر طریقے پہ استعمال کرتی ہے، دوسری اقوام کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرتی ہے، تو وہ ان سے آگے نکل جاتی ہے۔ وہ قوم جو ہے وہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو جہاں پر ایک چیز ہے صالحیت، کہ جو لوگ اس کو آئیں گے اسلام کی طرف وہ اللہ کے صالح بندے بنے، اور دوسری چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے صلاحیت، کہ وہ باصلاحیت بھی ہو۔ اب یہ جو خصوصیات ہیں یہ انسانوں میں وہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سمع سے مراد یہ ہے کہ پہلے سے جو حاصل شدہ علم ہے انسانیت کے پاس، وہ علوم حاصل کرے۔ اگر ہم سوچیں تو کیا امت مسلمہ جو ہے، جو انسانیت کے پاس علم ہے وہ حاصل کر چکی ہے؟ تو اس کا جواب مثبت نہیں ہوگا، کہ ہم اس علم کے حساب سے بھی بہت پیچھے ہیں، کہ جو سمعی علم ہے جو کہ اور لوگوں نے حاصل کر لیا ہوا، جو صلاحیت پیدا کرتا ہے،
اس میں ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں. اور دوسری صلاحیت جو ہے بصر، اس سے مولانا نے کہا کہ بصر کا مطلب یہ ہے مشاہدے کے ذریعے سے وہ علوم نئے حاصل کرے. اب ہمارے ہاں جو ہے یہ معاملہ سمع بھی مکمل نہیں ہے، سمع علم بھی مکمل نہیں ہے، نہ دنیا کا علم نہ قرآن و حدیث کا علم. اور جہاں تک بات ہے بصر کی کہ ہم کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ دنیا کے بارے میں حاصل کریں اور نئی معلومات جو ہیں اس تک پہنچیں، وہ تو ابھی بہت دور ہے. تیسری چیز جس کا ذکر انہوں نے کیا وہ فؤاد ہے، وہ سوچتے سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ جو دو ذرائع سے سمع اور بصر سے جو علوم حاصل ہوئے ہیں ان پر غور و خوض کر کے مزید نتائج نکالنا اور اس کو استعمال کر کے اس علوم کو باقی انسانوں کے لیے نفع بخش بنانا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ صلاحیت بھی آج مسلمانوں میں موجود نہیں ہے. تو مولانا نے جو چیز قرآن سے دیکھی تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، کچھ لوگوں کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر. یعنی کہ وہ جو اللہ کی دی ہوئی یہ صلاحیتیں تھیں ان کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا. جانوروں کے پاس تو یہ صلاحیتیں نہیں ہیں، مگر انسان کو تو اللہ نے یہ صلاحیتیں نہیں دی، اور اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ ان کو استعمال کر کے وہ علوم حاصل کرے اور وہ ان نتائج تک پہنچے. تو مولانا نے یہ سمجھا کہ اس امت کا عروج جو ہے اسی وقت ممکن ہے کہ جب تک یہ تین صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے والی نہ بن جائے. اس کے لیے مولانا نے اپنی کتاب، مولانا تو یہ کتاب نہیں لکھی مگر تعلیمات کتاب مولانا کے نام سے موجود ہے، جس میں مولانا ہی کے مختلف مضامین جو ہیں ان کو شامل کیا گیا. اس میں یہ باتیں مولانا نے لکھی ہیں اور بلکہ تقریر کے ذریعے سے یہ بتائی ہیں. یہ عروج و زوال کا جو فلسفہ ہے یہ ندوۃ العلماء کے ایک اجلاس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا. 1941 میں جماعت اسلامی کا قیام ہوا اور 1944 میں تعلیمی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے شروع میں مولانا نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا اور اس میں ہم بہت لیٹ ہو گئے، بہت دیر کر دی ہم نے. اب ذرا سوچ لیں کہ 41 اور 44 میں کتنا فرق ہے. کہ یہ ان کے الفاظ یہ چیز وضاحت کرتے تھے کہ ان کے نزدیک کتنی اہم چیز ہے کہ جس کو فوری طور پر شروع ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک پورا نظام اس کے لیے ہدایات دی. اور انہوں نے کہا کہ ان ہدایات کے مطابق جو تعلیم کے ماہر ہیں وہ ایک تعلیمی نظام جو ہے وضع کریں، اور جو بچے اس تعلیمی نظام سے فارغ ہوں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر یہ تینوں صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھائی جائے، اور جب وہ اس تعلیمی نظام سے جب فارغ ہوں گے تو پھر وہ یہ کام کر سکیں گے. مولانا نے اس وقت کے جو
موجود تعلیمی نظام تھے، چاہے وہ جدید تعلیم کا نظام تھا یا قدیم مدارس کا نظام تھا، دونوں پہ تنقید کی اور کہا یہ دونوں غلط ہیں، اور ایک اسلامی نظام تعلیم کی انہوں نے تجاویز پیش کی۔ وہ تجاویز خالی خواہشات نہیں تھیں بلکہ ایک عملی منصوبہ تھا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس نظام سے گزر کر اس کے جو مقاصد انہوں نے بتائے کہ کس قسم کے وہ بچے تیار کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کے اندر کیا تبدیلی جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے جو چیز بتائی وہ میں اس کتاب سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تعلیم کا معیار مطلوب کہ طلباء کے اندر جو ہے وہ کیا تبدیلی آئے، اخلاق میں ان کی کیا تبدیلی آئے۔ نمبر 1، شائستگی، پاکیزگی، صفائی، حسن و کبھی اور ذوق سلیم۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ بچوں میں کیلو آنے۔ دوسرے نمبر کیا کہ اخلاق حسنہ، انفرادی، عائلی اور اجتماعی۔ تیسری چیز انضباط، باقاعدہ یعنی کہ ڈسپلن اور مہذب طریقہ سے سوسائٹی میں رہنے اور کام کرنے کا ڈھنگ، محاسبہ نفس کی عادت، احساس فرض، احساس ذمہ داری۔ نمبر 4، وسعت قلب، وسعت نظر، وسعت تصور، بلند حوصلگی، خودداری۔ 5، عزم و ارادے کی پختگی، متانت، سنجیدگی، خلوص نیت، اور یہ ضروری ہے کہ جس معاملہ پر بھی دلچسپی لیں اس میں ان کی دلچسپی منافقانہ طرز کی نہ ہو۔ نمبر 6، جرت، دلیری، جفاکشی، چستی، ہر طرح کام کرنے کے لیے صلاحیت، زندگی کے ہر پہلو سے کچھ نہ کچھ واقفیت، نہ صرف معلومات کی حد تک بلکہ عملاً بھی۔ نمبر 7، اسلامی نصب العین کا عشق اور گہرا اسلامی جذبہ، روح اور قلب میں اترا ہوا اور جس کا اظہار بچوں کے تمام حرکات و سکنات سے ہو۔ اسلامی اوزان اور پیمانوں سے ہر چیز کو ناپنے اور تولنے کی عادت، جماعتی زندگی کے لیے وہ مناسب و صاف جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 10، ضروری انتظامی صلاحیت۔ نمبر 11، تحقیق و تجسس اور تفکر و مشاہدہ کی عادت، کھلے کانوں اور کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں رہنا، باقاعدگی کے ساتھ سوچنا، استدلال کرنا اور پرکھنا، عملی طور پر کشتی، تیراکی، تلوار کا استعمال، گھوڑے کی سواری، سائیکل کی سواری، بندوق کا استعمال، یہ عملی مہارتیں ہیں جو اس میں پیدا ہوں۔ پھاوڑے اور کدال، ہتھوڑے، بیلچے، آری، بسولے اور برمے کا استعمال کر لینے پر قادر ہونا، ابتدائی طبی امداد سے عملاً واقف ہونا، منڈی سے مال خریدنے اور اپنے مال بیچنے پر بے جھجک قادر ہونا، دارالاقامہ کے انتظام، کسی بڑے اجتماع کے اہتمام اور کسی بڑی پارٹی کے سفر کے انتظام پر قادر ہونا، دفتری کاموں سے واقفیت، تجارتی مراسلت کی مشق، تقریر اور تحریر، تبلیغ، گفتگو اور ترغیبی مذاکرہ پر قادر ہونا، کسی حد تک کھانا پکانے، کپڑا خریدنے اور سی لینے پر قادر ہونا، علمی حیثیت سے اردو نویس اور خوان، اور اس پیمانے پر کہ طالب علم صحیح اردو لکھ سکے، ہر طرح کا اردو لٹریچر پڑھ
اور سمجھ سکے اور اپنے خیالات تحریر اور تقریر میں ادا کر سکے۔ ابتدائی عربی قرآن فی الجملہ سمجھ لینے کے لیے حد تک، فارسی گلستان گوستان پڑھ سکنے کی قابلیت تک، ابتدائی انگریزی، ان علوم کی ابتدائی کتابیں انگریزی میں سمجھ لینے اور ان کا ترجمہ کر لینے کے قابل، جنہیں معلومات عامہ کے سلسلے میں طالب علم اردو میں پڑھے گا۔ ضروری ریاضی اور ذہنی تربیت اور متوسط اور اعلیٰ تعلیم کی ضرورت کے لیے کافی ہو۔ جغرافیہ، طبی، عالمی، قرآنی اور ہندی، تاریخ اسلام اور مسلمین، سیرت انبیاء و صالح امت، صلحۂ امت اور تاریخ ہند کی ضروری معلومات۔ 8. اسلامی عقائد، اسلامی اخلاق، اسلامی تہذیب و تمدن اور کے متعلق واضح تصورات، نیز فقہ کی وہ ضروری تفصیلات جو ایک مسلمان کو اپنے مذہبی زمانہ زندگی کے لیے لازماً معلوم ہونی چاہیے۔ صحت عامہ اور وظائف، طبیعیات، کیمیا، فلکیات، ارضیات، غرض اپنے جسم اور سوسائٹی اور اپنے ماحول کے متعلق ضروری معلومات۔ 10. ڈرائنگ، اسکیل ڈرائنگ، بارڈر ڈرائنگ اور فری ہینڈ پینٹنگ اور صفائی ستھرائی، صحت اور حسن ذوق اور نقشہ بنانے اور نقشہ سمجھنے کی قابلیت۔ انہوں نے یہ اس تعلیم کے آداب دیے ہیں کہ ان آداب کو حاصل کرنے کے لیے ماہرین تعلیم جو ہے وہ ایک تعلیمی نظام جو ہے وہ وضع کرے۔ تو اس سے وہ یہ ابتدائی تعلیم کا ہے، انہوں نے ثانوی تعلیم کا بھی بتایا اور آگے یونیورسٹی کا بھی بتایا، پورا ایک خاکہ جو ہے پیش کیا، اور انہوں نے اپنی کمیٹی کو بتایا کہ اس تعلیم سے جو بچے فارغ ہوں گے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے حکومت کے کام کرنے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اچھے کارکن جو ہے میسر آئیں گے جو کہ آگے قوم کی قیادت کرنے کے قابل بن سکے۔ تو دیکھیں کہ اب مولانا نے کس چیز کی فکر کی ہے کہ جو جماعت بنائی تھی اس کے لیے کارکن سازی جو ہے وہ اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے تعلیمی نظام وضع کیا جائے اور اس کو پھر نافذ کیا جائے، اور پھر جو ہے یہ چیز ممکن ہو سکتی۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں انجینئرنگ آگے فارغ ہوا تو اس کتاب کا ایک جز ہماری اسلامی جمع طلباء کے نصاب میں بھی تھا، وہ پڑھ کے تعلیم کی طرف رغبت جو ہوئی، مگر جب فیلڈ میں دیکھا تو ان ہدایات کے مطابق 87 میں کوئی چیز تیار نہیں تھی۔ یہ عملاً چیز جو ہوئی، یعنی کہ 44 میں انہوں نے 44 میں انہوں نے یہ تجاویز پیش کی، مگر اس کے اوپر عملاً کام نہ ہو سکا۔ ہاں، خود انہوں نے کوشش کی، مگر وہ کوششیں جو ہیں وہ اس کے لیے کچھ اور وجوہات بن گئیں کہ جو وہ نہیں کر سکے۔ پہلے تو پاکستان بننے کا ہنگامہ تھا 47 تک، تو اور اس کے بعد کچھ ٹائم تک تو وہ جاری رہا، اس کے بعد تعلیمی نظام قائم کیا گیا، مگر ابھی وہ پوری طرح بن نہیں سکا تھا۔ تو ایوب خان کی حکومت نے جماعت اسلامی پہ پابندی لگا دی، تمام دفاتر کو بند کر دیا، اور تمام یہ تعلیمی ادارے تھے جو ان پر بھی قابض ہو گئے، ان کو بھی بند کر دیا، تو اس لیے وہ کوشش نہ چل سکی۔ ہاں، بعد میں جب ایک دوبارہ کوشش کی، اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نیشنلائزیشن کا جو چیز پیش کی، تو جماعت کے جتنے تعلیمی ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر لیا گیا، ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، تو جماعت کا وہ منصوبہ پھر بھی نہیں چل سکا۔ بھٹو کے جانے کے بعد جب زیادہ کے حکومت آئی
تو اس وقت مولانا جو ہے اپنی کافی عمر آخری حصے میں تھے. اس وقت وہ کوششیں نہیں کر سکے اس طرح, اور ان کوششوں میں رکاوٹ بننے والے جماعت کے اندر ہی موجود تھے, جنہوں نے اس چیز کی اجازت نہیں کہ اب جماعت یہ کام کرے. وہ سیاسی جدوجہد کر کے کسی طرح اقتدار میں آنا چاہتے تھے, مگر یہ طویل منصوبہ بندی جو ہے ان کے لیے یہ صبر آزما کام کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا, اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. تو اس وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا. آپ تصور کریں کہ اس وقت تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے اتنے نہیں تھے. اگر جماعت اس طرح سے وہ میدان میں آ چکی ہوتی اور اپنے تعلیمی ادارے اور اپنا تعلیمی نظام بنا چکی ہوتی, تو پھر پاکستان میں کافی تبدیلی آ چکی ہوتی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی تحریک جو ہے اس نے بڑا کام کیا, اور کشمیر کی تحریک جو ہے اس نے اسمبلی ہم میں بھی بہت سارے اپنے نمائندے بھیجے, جو پرسنٹیج کے حساب سے پاکستان کی آسامی سے بہت آگے تھے. اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ انہوں نے اس تعلیمی منصوبے کے اوپر عمل کیا اور اپنے اسکول قائم کیے, جو کہ انڈیا کی حکومت کے انڈر رہتے ہوئے وہ تھے. اور اپنے اسکولوں میں انہوں نے حکومت کا نصاب بھی پڑھایا اور اپنی دعوتی اور تحقیقی کتابیں بھی شامل کی. وہ بچے وہ بھی پڑھتے تھے, یعنی کہ وہ بچہ جو جماعت سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے, مگر اس اسکول میں آ گیا تو وہ لٹریچر وہ پڑھ رہا ہے. اس چیز کا مجھے اندازہ اس سے ہوا کہ جب 1990 میں کشمیر کی تحریک بہت عروج پہ تھی, تو بہت سارے کشمیری پاکستان آ رہے تھے ٹریننگ لینے کے لیے, اسلحہ لینے کے لیے اور جا کے لڑنے کے لیے. اور ان میں کچھ لوگ تھے جن کا تعلق لبریشن فرنٹ سے تھا. وہ ایک لادین تحریک ہے, ان کی قیادت جو ہے وہ خدا کو بھی نہیں مانتی, مگر ان کے نیچے جو مجاہدین تھے, جب میں ان کے کیمپوں میں گیا, میں تو ان کو اپنا لٹریچر دینے کے لیے اور ان سے رابطہ کرنے کے لیے گیا تھا. تو جب ایک بچے نے وہ ایک کتاب کو بڑے لبک کر لیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اس کتاب کو جانتا. جب میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم نے اسکول میں پڑھی تھی. یعنی کہ وہ کام جو ہے جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر نے وہ انڈیا کے تسلط میں رہتے ہوئے بھی وہ کیا. اور یہ نظام تعلیم تھا, اور وہ انہوں نے اتنے اسکول قائم کر لیے تھے کہ جو میٹرک کا رزلٹ آتا تھا تو جتنے بچے سرکاری اسکولوں سے فارغ ہوتے تھے اتنے ہی بچے جماعت کے اسکولوں سے فارغ ہوتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی حجم کیا تھا. اور جماعت کے ارکان نے اس چیز کو ترجیحاً جو ہے وہ استعمال کیا. انہوں نے اچھی اچھی نوکریاں چھوڑ دی اور ان اسکولوں میں آ کے تھوڑی تھوڑی تنخواہ پر کام کیا, اور ایک مشن کے طور پر جو ہے اس کو کیا. ان اسکولوں کا معیار ایسا تھا کہ بہت سارے ہندو اور سکھ بھی اپنے بچوں کی تربیت دیتے تھے. تو یہ تعلیم کا جو اثر ہے وہ اگر ہم دیکھیں, اور یہ جو تحریک اسلامی کشمیر کے اوپر جو کتاب ہے اس نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی اس میں پڑھنا چاہے تو اس کو ڈیٹیل وہاں سے مل سکتی ہے. تو یہ نظام تعلیم تھا جس نے وہاں پر اتنی تحریک اتنے لوگوں کو تیار کیا. وہ تو الگ بات ہے کہ ان کو ضائع کر دیا گیا. بے نظیر کی حکومت آئی اور انہوں نے اس کو قبل از وقت شروع کروا دیا. اور قبل از وقت تحریک شروع کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟
وہ ہمارے سامنے ہے کہ بہت سارے نوجوان جو تیار ہو چکے تھے، ہاں ان کو تو شہادت مل گئی، مگر قوم کا نقصان ہو گیا۔ تو مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کام جماعت اسلامی نہیں کر سکی۔ ہاں، ایک ادارہ بنایا گیا آفاق کے نام کا، اور کہا یہ گیا کہ مولانا کی تعلیمات کے مطابق وہاں پر کام کیا جائے گا، مگر اس کے مطابق کام نہیں ہوا۔ وہ بھی یعنی کہ مولانا نے میڈیم کی بھی بات کی اس کتاب میں کہ میڈیم کون سا ہونا چاہیے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جو ہیں ان کی خواہشات کے خلاف انہوں نے بات کی۔ مجھے پتا ہے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے کون سے اسکول میں پڑھے ہوں گے؟ انگلش میڈیم اسکولوں۔ جا کے مولانا نے کیا کہا تھا کہ میڈیم کون سا ہونا چاہیے؟ اردو، اور اردو کے بعد کون سی زبان جو ہے اس کو ترجیح دینی چاہیے؟ عربی، اور اس کو لازمی مضمون کے طور پر شامل کرنا چاہیے اس ہمارے نصاب میں۔ مگر ہمارے ہاں کیا ہے کہ میڈیم انگلش ہے اور عربی ہے ہی نہیں۔ ہاں انگلش راوی ہیں، لوگوں کو انگریز بنانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ تو جب یہ غلامانہ ذہنیت ہم لوگوں میں پیدا کر رہے ہیں تو اس سے کیسے قوم جو ہے وہ سدھر سکتی ہے؟ اب یہ ایک وہ فکر کا زاویہ ہے جو لوگوں نے پوری طرح نہیں سمجھا۔ اگر تنظیم اسلامی لاگو ہوئی تھی وہ یہ بات سمجھ جاتے تو وہ بھی اسکول قائم کرتے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر اشار صاحب اس معاملے کو بالکل نہیں سمجھ سکے۔ انہوں نے ایک ملاقات میں نے یہ تعلیم پہ ایشو پہ ایک ساتھی کے ساتھ ان سے ملاقات کی تھی، تو انہوں نے اسکولز کا صاف انکار کر دیا کہ ہمیں اسکول کے شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں پہ کام کیا تھا، ایلڈرز کے اوپر، ہم بڑوں پہ کام کریں گے۔ مستقبل کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم ٹکرے میں آتے رہے بوڑھوں پہ اور بچوں کو ہم نے اگنور کر دیا اور ان کی تربیت بھی ہمیں انگریز اسکولوں کے سپرد کر دی تو پھر تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اب یہ مشکل کام ہے مگر کرنے کا کام یہی ہے۔ مولانا مودودی کی فکر کے یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک اقامت دین کا تصور، وہ تو بڑی اس پہ ہماری اس اجتماع میں بھی بڑی باتیں ہوئی اس پہ، اور اس کے لیے عملی کام، وہ دعوت کے ذریعے سے وہ کام۔ مگر دوسرا جو ہے فکر کا حصہ وہ تعلیم ہے، اور مولانا کے الفاظ میں کہ انقلاب قیادت کے لیے انقلاب تعلیم ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ یعنی کہ ہم انقلاب قیادت تو چاہتے ہیں کہ ہم قائد امت بن جائیں، امت وسط وہ حقیقت میں بن جائیں جو اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے، جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ لگائی ہے۔ تو مگر وہ کیسے بنیں گے؟ وہ اس تعلیمی انقلاب کے ذریعے سے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مشکل کام کرنے کا ہم کم از کم سوچ سکیں۔ جماعت اسلامی کے اندر بھی تعلیم کے حوالے سے انہوں نے 5 سالہ اور 10 سالہ منصوبے بنائے۔ اس منصوبے پہ لکھا تھا کہ آئندہ 5 سال میں آپ نے ہر ضلع میں ایک سکول بنانا ہے۔ اب یہ کام سالانہ منصوبے کے تحت ہونے والے نہیں ہیں، اس کے لیے 5 سال 10 سالہ منصوبہ ہوتا ہے، تو پھر جا کے وہ لانگ ٹرم کام جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح کی سوچ نہیں سوچیں گے، ہماری قوم کی کیا حالت ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ جو اسلامی طریقے ہیں اب ان کی بھی حالت بگڑ چکی ہے، وہ بھی
اس نظام تعلیم کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی اسی انگریز کی غلامی والا تعلیمی ادارہ، اور جو مدارس ہیں وہ بھی اپنی کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہیں. جن دونوں پر مولانا نے تنقید دی تھی اور جن دونوں کو غلط کہا تھا، وہ دونوں غلط نظام چل رہے ہیں، اور ٹھیک نظام جو مولانا نے پیش کیا تھا وہ کسی نے بھی اختیار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.